کیا 19 تاریخ کی قیمت ہم نے 12 تاریخ کو ادا کر دی تھی؟ اور کیا واقعی اگر ہم 12 تاریخ والا رویہ مستقبل میں بھی جاری رکھتے ہیں تو چین ہم سے ناراض نہیں ہوگا، ترکی ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ اور اگر چین اور ترکی ہم سے ناراض ہوتے ہیں اور ایک طرف امریکہ کی ناراضی ہے تو پھر ہمیں کون سا خطرہ مول لینا چاہیے؟ معاملہ مشکل ضرور ہے، لیکن کیا طویل المدت اتحادیوں کو اور اسٹریٹجک اتحادیوں کو اور بے لوث اتحادیوں کو چھوڑ کر امریکہ کی جانب کسی بھی قسم کا جھکاؤ اختیار کرنا پاکستان کے لیے خطرناک نہیں ہو سکتا؟ اور ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان میں ایک بہت بڑی مائنورٹی جس کی تعداد کروڑوں میں ہے، وہ ایران کے ساتھ بہت زیادہ جذباتی اور مذہبی وابستگی رکھتی ہے، یہ اس پاکستان کی ایک اسٹریٹجک خطرناک موو ہو سکتی ہے۔ غیر جانبداری بھی، یعنی ٹھیک ہے کہ آپ باقاعدہ ہتھیار اٹھا کر جنگ میں شامل نہ ہوں، لیکن کم از کم آپ کو زبان سے اور انٹرنیشنل فورمز پر کھل کر ایران کی مدد کرتے رہنا ہوگی۔ اگر آپ پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے قریبی دوستوں کی جانب سے کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تو ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ ماضی میں بھی ہم غلط حرکتیں کرتے رہے ہیں اور چائنا ہمیں لیوریج دیتا رہا ہے، لیکن ہر بار تو ضروری نہیں نا ایسا ہو۔ ترکی نے اور چین نے حال ہی میں ایک بہت بڑی جنگ میں ہمیں بہت کھل کر اور بڑی بے لوث اور بڑی بے دریغ اور انواع مدد فراہم کی ہے، اور ایران نے بھی اس جنگ میں ہمارے اور انڈیا کے درمیان میڈیشن کی کوشش کی ہے۔ اس صورتحال میں ہمارا غیر جانبداری کے نام پر ہی اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا اس ساری صورتحال سے اور سفارتی سطح پر کھل کر ایران کا ساتھ نہ دینا بھی ایک خطرناک فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ تاریخ نہیں ہے کہ وہ کسی کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار بار بار کریں۔ انہوں نے عاصم منیر صاحب سے ملاقات سے پہلے ہی نہیں، اس کے بعد بھی ان کے متعلق اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اور میرے خیالات میں اتفاق تھا، وہ ایران کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو انڈین میڈیا کو لگ رہا ہے کہ جنرل عاصم سے ملاقات کے بعد ٹرمپ نے 15 دن اس جنگ میں شمولیت سے اپنے آپ کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے، تو شاید جنرل عاصم نے انہیں سمجھا دیا ہو کہ اسرائیل بہت وحشت کر رہا ہے، بہت بمباری کر رہا ہے، بہت برا سلوک کر رہا ہے، اور بدلے میں ایران کے پاس بھی اچھی خاصی طاقت ہے، وہ بھی میزائل مارے گا، اور جب ایک میزائل کسی جگہ پر لگتا ہے تو اس قوم کا کروڑوں اربوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس جنگ میں کودنے کی؟ آپ ذرا ٹھہر جائیں اور ان کو سمجھاتے ہیں اور سفارتکاری سے مسئلہ حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیل کا رقبہ بہت چھوٹا ہے، ایران کا رقبہ بہت بڑا ہے، اسرائیل کو سال لگ جائیں گے ایران پر میزائل مار مار کر اسے غزہ بنانے میں، اور ایران کو شاید اگر وہ میزائل مارنے پر آ گیا تو 15 دن بھی نہ لگیں اسرائیل کو غزہ بنانے میں، کیونکہ اسرائیل کا رقبہ لاہور شہر جتنا ہے، اور اس کو اگر ایران اپنی آئی پر آ گیا تو اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اسرائیل کو مارنا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو اور وہ واقعی 15 دن کے لیے رک گئے ہوں، یا جس بھی طرح جنرل عاصم نے ان کو قائل کیا ہے، یا انہیں خود سے سمجھ آئی ہے، لیکن بہرحال 15 دن کا ٹائم تو بہت ٹائم ہے۔ ہاں، 12 جون کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں قرارداد پیش ہوئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران کی جو جوہری جو سرگرمیاں ہیں وہ خطرناک ہیں یا نہیں، اور صرف 3 ملکوں نے، ایک غالباً وینزویلا تھا اور دوسرے روس اور چین، کھل کر ایران کو سپورٹ کیا کہ ایران کسی قسم کی خطرناک نیوکلیئر پرولیفریشن میں ملوث نہیں ہے، اور 19 ملکوں نے، جن میں امریکہ بھی ظاہرہ شامل ہوتا ہے، امریکہ، انگلینڈ اور یورپ کے تمام ممالک، انہوں نے ایران کی جوہری سرگرمیوں کو خطرناک قرار دیا۔ پاکستان نے اس ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا تھا۔ دس واز ایکچولی ہاریبل۔ پاکستان نے کیا 12 جون کو امریکہ کے ساتھ دوستی حاصل کرنے کے لیے اور امریکی صدر سے جنرل عاصم کی ملاقات کو یقینی بنانے کے لیے کیا 12 جون کو قیمت ادا کی تھی؟ کیا پاکستان نے 12 جون کو اس قرارداد میں کے حق میں ووٹ نہ دے کر چین اور روس کے ساتھ نہ کھڑے ہو کر، یعنی جب چین وہ ووٹ دے رہا تھا تو پاکستان کو بھی ووٹ دینا چاہیے تھا، لیکن پاکستان نے نہیں دیا؟ یہ ٹھیک ہے کہ کسی اور مسلم ملک نے بھی نہیں دیا، لیکن بہرحال آئی اے ای اے میں تمام مسلم ممالک تو شامل بھی نہیں ہوتے۔ اتفاق سے پاکستان آئی اے ای اے میں اس وقت شامل تھا اور پاکستان کو یہ ووٹ دینا چاہیے تھا، لیکن پاکستان نے یہ ووٹ نہیں دیا حق میں ایران کے،
اور چین نے اور روس نے ایران کے حق میں ووٹ دیا جو کہ مسلمان ملک نہیں ہے، وینزویلا نے بھی ووٹ دیا جو کہ مسلمان ملک نہیں ہے، پاکستان نے الحمدللہ ووٹ نہیں دیا، ذرا شرم کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کیا اس وقت پاکستان امریکہ کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ آپ ہماری طرف 2 قدم بڑھائیں، ہم آپ کی طرف 4 بڑھائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو، لیکن ظاہر ہے شکوک اور شبہات تو پھر جنم لیتے ہیں اگر ایسی حرکتیں آپ کریں۔ اور کیا امریکہ سے ملاقات کے بعد اگر 15 دن میں ٹرمپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان پھر سفارتی سطح پر ایسی کوئی خاموشی اختیار کر لے گا؟ اور اگر ایسی خاموشی اختیار کرے گا جبکہ چین اور روس کھل کر جنگ بندی کی اور اس معاملے کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ایران کے پاس اب جوہری ہتھیار کیا پہلے بھی نہیں تھے، اور جو سینٹریفیوجز کو اس کی وہ جو صلاحیت تھی وہ بھی اب ختم ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے جگہ جگہ اس کی تمام نیوکلیئر سائٹس پر حملے کر کر کے ان کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا ہے، تو اب کیا سائنسدان تک اس کے مار دیے ہیں، اب کیا خاک صلاحیت رہ گئی ہے اس کی جوہری؟ یہ بالکل بکواس ہے، ویسی ہی بکواس جیسی کہ ہم نے عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ڈرامہ دیکھا تھا، اور بعد میں امریکی جرنیلوں نے خود تسلیم کیا تھا کہ ہاں انہوں نے عراق کو کھنڈر ضرور بنا دیا ہے، اور ہزاروں لوگوں کو، حتیٰ کہ بچوں کے ہاسٹلز پر بھی ان وحشیوں نے، ان درندوں نے بمباری کر کے ایک اسکول کے بچوں کے ہاسٹل پر بھی اس کو بھی فلیٹ کر دیا تھا، جس میں کوئی 10 سے 15 سال سے چھوٹی عمر کے بچے موجود تھے، اور وہ ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ انہوں نے اس کو بھی امریکہ نے بمباری کر کے عراق میں فلیٹ کر دیا تھا، اور بعد میں یہ کہہ دیا تھا جی بالکل ہم ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے گئے تھے لیکن ہمیں ملے کوئی نہیں۔ اور اب اسرائیل نے جب یہ دیکھا ہے کہ ایران کے پاس کوئی نیوکلیئر ویپنز تو کچھ ہے نہیں، اور جو سائٹس تھیں وہ تباہ کر دیں، لیکن وہ ابھی مزید جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے اور ایران کو بھی غزہ بنانا چاہتا ہے، تو اس نے ایک نیا جواز تراشا ہے۔ اس نے کہا ایٹمی پروگرام کے ساتھ اب میزائل پروگرام بھی شامل کر لیا ہے، کیونکہ اب ایران کے میزائل اسے ہٹ کر رہے ہیں نا، کہ جی میزائل پروگرام بھی بند کریں۔ کیوں جناب؟ آپ بند کر دیں اپنا میزائل پروگرام، آپ نے نہیں کرنا اور ایران سب کچھ بند کر دے، ایسے تو ظاہر نہیں ہوتا نا۔ چنانچہ امریکہ کی اور اسرائیل کی تو بھوک کبھی بھی مٹے گی نہیں۔ اب پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب چین اور ترکی کے صدر نے بھی بار بار کہا ہے کہ مسلم ممالک کو ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ایسی صورتحال میں جب ترکی اور چین اور روس سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، کم از کم سفارتی سطح پر ہی صحیح، پاکستان اگر سفارتی سطح پر بھی ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تو ہم اپنے دوستوں کو بھی ناراض کریں گے اور ملک کے اندر بھی اپنی ایک بہت بڑی کمیونٹی کو ناراض کر لیں گے، جو کہ بالکل بے وقوفی سے بھی کوئی بڑی بات ہوگی۔